تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور نازل فرمائی ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی۔ کتاب ہمیں معلوم ہے تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زبور کتاب ہے، اور الکتاب مکمل کتاب، آخری کتاب وہ قرآن حکیم ہے۔ میزان اس کے علاوہ ایک شے ہے۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک آلہ ہے جس سے آپ وزن کرتے ہیں، مفعال کے وزن پر وزن سے میزان بننا چاہیے، وہ واو بدل گیا یہ میں میزان۔ میزان آپ اردو میں بولتے ہیں، میزان عمل بھی ہوتی ہے، اور میزان یہ بھی ہے کہ جو جس کو دھرم کنڈا کہیں بولتے ہیں کہیں کچھ، یہ میزان ہے سب۔ میزان تولنے کا آلہ ہے، کسی شے کا تعین کرنا، اس کے وزن کو جاننا۔ یہ میزان جو ہے یہ در حقیقت وہ شریعت کا نظام ہے کہ جس میں سب کے حقوق اور فرائض کو تول دیا گیا، کس کو کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے اس کی، اور کیا اس کے حقوق و فرائض کا سارا معاملہ ہے۔ اس میں عدم توازن ہو جائے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس توازن کو برقرار رکھو عدل و انصاف کے ساتھ۔ اگر اس میں ذرا ادھر ادھر ہو گیا، مزدور کو اس کا حق نہ ملا، اور سرمایہ دار جو ہے انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اگر یہ ہو گیا تو ایک وقت آئے گا کہ مزدور جو ہے تختہ الٹ دے گا، تصادم ہوگا، نتائج نکلیں گے۔ عورتوں کو اگر آپ نے ان کے وہ جائز حقوق بھی نہ دیے کہ جو شریعت دیتی ہے، تو وہی عورتیں پھر سینہ تان کر مقابلے میں آ کر کھڑی ہوں گی، اور جو حدود اور قیود شریعت کے ہیں ان سے تجاوز کر جائیں گے۔ تو وہ تو یہ ہے کہ ہر ظلم کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور ظلم کے رد عمل کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں بڑا نرم انداز اختیار کرتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات جو ہے بلند آوازی سے کہی جائے، لیکن یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نرمی برتے گا۔ دکھی دل سے جو صدا نکلی ہو، اگر اس میں کوئی تلخی بھی ہو، اس میں اگر حدود اور قیود اور آداب کا پاس نہ رکھا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں نرمی کرے گا، اس لیے کہ اس پر ظلم ہوا۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مظلوم کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، اور ظلم جو ہے جہاں بھی ہوگا اس کا ایک رد عمل ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سمجھائی زمین پر نقشہ کھینچ کر۔ آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر یہ کہ اس کو کاٹنے والے آڑھے ترچھے خطوط کھینچے، ایک دائیں سے آیا اور اس کو کاٹتا ہوا بائیں کو چلا گیا، ایک بائیں سے آیا کاٹتا ہوا دائیں کو چلا گیا۔ یہ جو آپ نے تصویر بنائی، عجیب طریقے سے حضور نے تمدن کا وہ جو پورا نظام چلتا ہے، اور جس طریقے سے تمدن کے افراط و تفریط کے دھکے ہیں جن سے نوع انسانی اس وقت دوچار ہے، اس کی بہترین ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ صراط مستقیم ہے جو صرف اللہ دے سکتا ہے، کسی اور کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ ہدایت، وہ صراط سوی، صراط مستقیم۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہی ہستی دے سکتی ہے کہ جو بالکل غیر جانبدار ہو۔ مزدور نظام بنائے گا، سرمایہ دار پر ظلم کرے گا، اپنے حقوق کا پاس رکھے گا۔ سرمایہ دار نظام بنائے گا، اپنے حقوق کا تحفظ کرے گا، مزدور کو پیسے گا۔ زمیندار بیٹھے ہوں گے آپ کی پارلیمنٹ میں جیسے کہ ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ جو نظام بنائیں گے ظاہر بات ہے کہ وہ کسانوں کو تو حقوق نہیں دیں گے، آپ ان سے توقع نہ کیجیے، وہ تو اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ اور اگر کہیں کسان کھڑے ہو گئے ریوولٹ میں، تو پھر یہ کہ جو وہ کریں گے وہ دنیا میں اور دوسرے ممالک میں ہوا ہے۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو وہ نظام بنائیں گے جو کلوپیٹرا نے بنایا تھا کسی زمانے میں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے دنیا میں، یہ تو صرف وہ ہستی کی جو قطعاً غیر جانبدار، وہ کون ہو سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے تو کوئی ہستی نہیں۔ لہذا صراط مستقیم دینے والا تو صرف ایک ہے، وہ اللہ۔ اسی لیے ہم اسی سے تو مانگتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس صراط مستقیم کو یوں سمجھیے، اس دنیا میں تو وہ راہ ہدایت ہے، اس کے بعد چل کر میدان حشر میں وہی پل صراط ہو جائے گا، الصراط۔
پھر یہی ہے کہ جو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور یہ بال سے باریک جو آپ کہتے ہیں اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، حقیقت میں جیسے وہ پل صراط ہے ویسے ہی یہ صراط مستقیم اس دنیا میں بھی باریک ہے بہت، اس لیے کہ اس کے اندر متضاد تقاضوں کے مابین جب آپ توازن قائم کریں گے وہ توازن بہت باریک ہوگا۔ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری میں ذرا سا عدم توازن اس کو ڈسٹرب کر دے گا، اس لیے کہ وہ تو متضاد تقاضے ہیں نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیومیٹری میں ایک خط کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ لائن کسے کہتے ہیں؟ خط وہ ہے کہ جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ ہے، بریڈتھ کوئی نہیں۔ اگرچہ ممکن نہیں آپ پینسل باریک ترین پینسل سے بھی خط کھینچیں گے تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس کی بریڈتھ ہے نا، لیکن نظری طور پر جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ خط کسے کہتے ہیں، نقطہ تو وہ ہے جس کی کوئی ڈائمنشن ہے ہی نہیں، صرف وہ تو خالص نظری شے ہے۔ آپ جہاں پر بھی پینسل سے کسی چیز سے نقطہ لگائیں گے کچھ نہ کچھ اس کی آخر ہے، تبھی وہ نظر آئے گا، نہ ہوگا تو نظر کہاں سے آ جائے گا؟ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ خط کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ ہے، بریڈتھ کوئی نہیں۔ بعین ہی یہ معاملہ صراط مستقیم کا کہ یہ اتنا باریک ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں ہماری عام جو زبان ہے، جو ہمارے واعظین جس طریقے سے ان باتوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے، یہ الصراط جو بنے گا وہاں وہی صراط مستقیم یہاں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو غلط راستے ہیں دائیں بائیں سے آتے ہیں، وہ لیفٹسٹ ہوں گے یا رائٹسٹ ہوں گے، ظاہر بات ہے وہی دائیں بائیں کے راستے، اور وہ ہمیشہ راستہ آئے گا صراط کی طرف، اس لیے کہ فطرت انسانی مجبور کرتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو، لوٹو۔ وہ لوٹتے ہیں، وہ آئیں گے الصراط تک آئیں گے، لیکن الصراط میں چونکہ آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہے کہ پہچان لیں کہ اب ہم الصراط پر آ گئے، لہذا وہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ اپنے اسی مومنٹم میں پھر جو رائٹ سے چلا وہ لیفٹ کو نکل جائے گا، جو لیفٹ سے چلا وہ رائٹ کو نکل جائے گا۔ وہ کاٹیں گے اسی صراط مستقیم کو، آئیں گے لامحالہ اسی کی طرف، پھر ایک انتہا پر پہنچ کر پھر انہیں ہوش آئے گا یہ کیا حماقت ہم کر بیٹھے ہیں، ہم تو دوسری انتہا کو نکل گئے، پھر واپس آئیں گے الصراط کی طرف، وہ میگنیٹ انہیں کھینچے گا، اس میں کشش ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کا راستہ ہے، جا نہیں سکتے اس سے بہت دور، جائیں گے پھر لوٹیں گے، لیکن پھر اس صراط مستقیم پر رکتے نہیں ہیں، پھر وہ بائیں طرف کو نکلیں گے۔ یہ ہیں وہ غلط راستے کہ جو اس دنیا میں تمدن کے ارتقاء میں چل رہے ہیں۔ اب اس میں وہ میزان کہ جو تول کر بالکل بتا دے کہ کس کا حق کیا ہے، کس کے فرائض کیا ہیں، تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے